Bismillahirrahmanirrahim. This is Asad and you are watching my YouTube channel Mindful Journey with Asad. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ڈسکس ہوتا ہے اکثر کہ ہمیں جاب کرنی چاہیے یا بزنس کرنا چاہیے، یا بہت لوگ کہتے ہیں ہم نے تو نوکری نہیں کرنی، ہم تو بزنس کریں گے، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ بزنس کو ڈس لائک کرتے ہیں اور جاب کو کرنا بہتر پریفر کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، دونوں چیزیں بالکل اپوزٹ ہیں۔ جاب اور بزنس بالکل اپوزٹ چیزیں ہیں۔ جو ریکوائرمنٹ جاب کی ہے وہ بزنس کی نہیں ہے، اور جو بزنس کی ہے وہ جاب کی نہیں ہے۔ پھر ایک اچھا بزنس مین بننا بھی از اے میٹر آف لک۔ باقی چیزیں اپنی جگہ ضرور ہیں، لیکن ان چیزوں میں آپ کے ساتھ لک کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ سارے کے سارے بزنس مین جو ہیں وہ تو سکسیزفل نہیں ہوتے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو ہیوج لاسز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو لاسز جو ہیں وہ جابز میں کمپیریٹیولی کم ہوتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے میرا اوپینین یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جاب کرنی چاہیے یا بزنس کرنا چاہیے، تو آپ کو سب سے پہلے خود کو اسٹڈی کرنا چاہیے کہ آپ کی جو نیچر ہے، آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ جو ہے وہ کمفرٹیبل زون میں رہنے والے ہیں اور سوفسٹیکیٹڈ ہیں اور رسک ٹیکر نہیں ہیں، تو آپ کو پھر جاب کرنی چاہیے۔ اب جاب میں یہ ہے کہ آپ ایک اسپیسیفک ٹائم کے آپ پابند ہوتے ہیں۔ آپ صبح آفس جاتے ہیں، شام کو واپس آ جاتے ہیں۔ نارملی سیٹرڈے سنڈے آف ہوتا ہے۔ ان بٹوین بھی آپ جو ہے اپنے کچھ معاملات دیکھ سکتے ہیں۔ جبکہ بزنس میں آپ کو 24/7 کام کرنا پڑتا ہے۔ آپ کسی بھی وقت اینی ٹائم آپ کو جو ہے وہ اپنے کاروبار سے ریلیٹڈ آپ کو ایکٹیو رہنا پڑتا ہے۔ اور اگر آپ جو ہے وہ سوفسٹیکیٹڈ لائف نہیں گزارنا چاہتے، آپ ڈائنامک لائف گزارنا چاہتے ہیں، آپ انوویٹیو ہیں، رسک ٹیکر ہیں آپ، اور چھوٹی موٹی ٹینشن پریشانی آپ نہیں لیتے، اور آپ کے پاس ایک اچھا بزنس پلان بھی ہے، تو آپ کو ضرور بزنس کرنا چاہیے۔ کیونکہ جو جاب والے لوگ ہیں ان کی ایک لائف بڑی ایک بڑا سمال سا بجٹ ہوتا ہے، جس میں انہوں نے اپنا سرکل چلانا ہوتا ہے۔ اور جبکہ جو بزنس مین ہیں ان کا ہورائزن، جو فائنینشیل ہورائزن ہے، وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کی جو ریچ ہوتی ہے وہ لوکلی نہیں ہوتی بلکہ گلوبلی ہوتی ہے۔ آپ انٹرنیشنلی بھی آپ کو ایکسپوجر ملتا ہے، اور بہت جلدی کوئکلی آپ کو ایکسپوجر مل جاتا ہے جب آپ جو ہے وہ ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرتے ہیں، مختلف قسم کے سپلائر، وینڈرز، کلائنٹس، پروجیکٹ بیس آپ کا کام ہے یا واٹ ایور جیسا بھی نیچر آف آپ کا بزنس ہے، تو آپ کو جو ہے اس میں بہت اپرچونیٹیز ملتی ہے۔ لیکن اگین ایک سر دردی بھی ہے، ایک تلوار لٹک رہی ہے کہ لاس نہ ہو جائے، آپ کا بزنس کولیپس نہ کر جائے، آپ کو جو نیگیٹو سائیڈ ہے وہ بھی ذہن میں رکھنی پڑتی ہے۔ مینی ٹائم جو ہے آپ کو بہت ہی قریبی لوگ آپ کو جو ہے وہ نقصان دے دیتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی جب آپ پارٹنرشپ پہ ہوں، اوبیسلی آپ سٹارٹ میں آپ 100% اونرشپ نہیں لے سکتے، یعنی آپ کا جو کاروبار ہے وہ 100% آپ کی مالیت تو نہیں ہوگا، بٹ اگر آپ شیئرنگ پہ ہیں، آپ 50-50 پہ ہیں، 70-30 پہ ہیں، 20-80 پہ ہیں، یا آپ مائنر شیئر ہولڈر ہیں، آپ کا انٹرسٹ بھی ہے بزنس میں اور آپ کی ٹیکنیکل سکلز بھی ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی پڑتی ہیں کہ کہیں آپ کو لاس نہ ہو جائے، کوئی مس ایپ نہ ہو جائے، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو کہ بیانڈ کنٹرول ہو، جس کو ہم لیگل لینگویج میں ایکٹ آف گاڈ کہتے ہیں، جیسے ارتھکویک آ جاتے ہیں، فلڈ آ جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اب ایز کمپیئر ٹو جاب میں آپ کی رسپانسبلٹی کئی لحاظ سے کم ہوتی ہے۔ جیسے بزنس مین جو ہوتا ہے اس نے کئی پیسے دینے ہیں، کئی پیسے لینے ہیں، تو ایک ریکوری والا جو فیز ہے وہ بھی اس کے لیے پینفل ہو سکتا ہے۔ لوگ پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں، آپ کو ڈیفالٹ کر جاتے ہیں،
ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہو، لیکن مینی ٹائمز ڈیفالٹ ہو جاتے ہیں دنیا میں. بڑی بڑی آرگنائزیشن جو ہے وہ بینکرپٹ ہو جاتی ہیں. تو کچھ لوگ جو ہے وہ کورٹ کے ذریعے ڈکلیئر کروا لیتے ہیں کہ ہم بینکرپٹ ہیں. تو ایک جو ملازم ہے ایک امپلائی کا تو یہ کنسرن نہیں ہوتا. اس کو جو ریوارڈ ہے اس کی جو مینیجریل سکلز ہے، جو کنٹریبیوشن ہے اس کی لیول سے اس کو ملتا ہے. وہ ایک آرام سے زندگی گزار لیتا ہے. وہ فیملی کو بھی ٹائم دے رہا ہے اور وہ ریزنیبل اس کے جو مینز ہیں اس میں رہ کے وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے. بٹ اگین وہ لائف بھی ایک لمیٹڈ لائف ہے، لیکن وہاں پہ سردردی کم ہے، پریشانی کم ہے. پر کنڈیشن یہ ہے کہ آپ وہاں پہ آپ کی جاب جو ہے وہ آپ وہاں پہ اچھی جاب ہو، آپ کی ٹیمپرری آپ کام نہ کر رہے ہو، آپ سیٹ ہوں اپنی آرگنائزیشن میں. تو میرے خیال سے جو ہے دونوں سائڈیں آپ کو دیکھنی چاہیے. لیکن سب سے جو ضروری چیز ہے کہ جو لوگ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں، ہم اکثر جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، فیملی میں بیٹھتے ہیں، تو یا جو پروفیشنل سرکل ہے اس میں ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے کہ جی میں تو نوکری نہیں کروں گا، میں تو جاب نہیں کروں گا، میں تو بزنس کروں گا. تو آپ ضرور بزنس کریں، لیکن آپ خود کو دیکھیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کی جو رسک ایپیٹائٹ کتنا ہے، آپ کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے، آپ میں برداشت کتنی ہے، اور آپ فٹ ہیں یا نہیں. جیسے اس کی میں ایک آسان اگزامپل دے دیتا ہوں کہ اب جیسے جو لوگ کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، تو اب جو لوگ کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، چاہے وہ سوئمنگ کمپٹیشن ہے، چاہے وہ اسپیچ کمپٹیشن ہے، چاہے وہ رائٹنگ ہے، چاہے وہ فوٹوگرافی ہے، جو بھی کیٹیگری ہو، جو کمپٹیشن میں لوگ جاتے ہیں وہ ٹویٹر نہیں ہوتے، وہ اسٹرگل ہوتے ہیں، محنت کرتے ہیں بہت زیادہ، اور ریسٹورینٹ بھی محنت کرتے ہیں. تو آپ نے خود کو دیکھنا ہے کہ آپ کس حد تک محنت کر سکتے ہیں. میرے انوائرمنٹ کو سمجھیں. آپ کی جہاں پہ آپ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ آپ ایک انوائرمنٹ ہے، ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ دیکھیں. وہاں پہ اپرچونیٹیز دیکھیں. کاروبار جہاں پہ آپ نے لگانا ہے وہاں پہ آپ کے کاروبار کی ایز دیکھیں. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. آپ اس وقت آپ کی اچھی ورکنگ چاہیے. کیپٹل جو ہے آپ کی انیشیل انویسٹمنٹ وہ آپ کے پاس کتنی ہے، تو اس حساب سے آپ پلان کریں. یہ نہ ہو کہ ایک بزنس ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہے 1 کروڑ روپے، آپ کے پاس جو ہے وہ 30 لاکھ روپے ہوں اور آپ باقی لون لیں، اور پھر وہ آپ بزنس کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کریں جو کہ ایک آپ کے لیے درد سر بن جائے. تو ان چیزوں کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا. اگر بزنس چل جائے آپ کا تو بہت اچھی چیز ہے، برکت بھی ہے اس میں. اور اگر آپ کو لاس ہوتا ہے تو یہ ایک زندگی کا ایک بہت بڑا لیسن ہے. تو اس میں ایک ایڈوائز یہ ہے کہ جو لوگ جاب کر رہے ہیں اور جاب کے دوران جو ہے وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ سائیڈ بزنس کر سکتے ہیں. وہ خود کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. لیکن ایک اچھے بزنس مین کے لیے وہ تمام ٹریڈس ہونی چاہیے جو آپ دیکھتے ہیں بزنس مین میں. ایک فلیکسیبلٹی ہو، اس کے علاوہ جو ہے آپ کو کبھی نہ کبھی ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا پڑتا ہے، لچک دکھانی پڑتی ہے، اور آپ ڈیسیجن میکنگ میں کوئک ہونے چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ ایک سے مشورہ کریں، دوسرے سے مشورہ کریں، تیسرے سے مشورہ کریں. تو اس کا رزلٹ یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ ایک ویک ڈیسیجن میکنگ کی وجہ سے آپ کو لاس ہو جاتا ہے. تو ضرور بزنس کی طرف جو لوگ آنا چاہتے ہیں وہ بزنس کریں. اور میرا اوپینین یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے خود کو دیکھنا چاہیے کہ آپ میں کیا کیپیبلٹی ہیں. یعنی انسان جو ہے وہ اس کو ایک دوسرا انسان بھی بہتر سمجھتا ہے، لیکن جو خود کو وہ سمجھتا ہے وہ سب سے زیادہ وہ خود کو سمجھتا ہے. آپ کے جو پیرنٹس ہیں، آپ کے ٹیچرز، آپ کے دوست بھی آپ کو سمجھتے ہوں گے، لیکن مینی ٹائمز وہ کمنٹس ایسا نہیں کریں گے. ہو سکتا ہے وہ آپ کی نیگیٹو سائڈ کو ہائی لائٹ نہ کریں، بٹ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی ویک پوائنٹ کیا ہے، آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے. تو آپ اپنے اس میں
جو آپ کا فریم ہے اس میں آپ رہ کے فیصلہ کریں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ.